پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا چاہتے ہیں؟ مسلمان ہیں نا، تو مرتے وقت کیا چاہتے ہیں؟ قیامت میں کیا چاہتے ہیں؟ محشر والے دن آپ کی کیا تمنا ہے؟ پہلے ان تمناؤں کو لکھ لیں۔ اب میں کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں، سنتے جائیے۔ اگر آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ ذلت سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ everything whatever I need، اور یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کی امت پر کہ امتی ان کی ذات پر درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیال کرنے والا بھی اچھا لگتا ہے، احسان کرنے والے سے بعض اوقات محبت ہو جاتی ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کے ہم پر کتنے احسان ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا کتنا خیال رکھا ہے۔ آج لوگ ملتے ہیں، بچے ملتے ہیں، ینگسٹر ملتے ہیں، میں فلاں کا فین ہوں، فلاں کو بہت فالو کرتا ہوں، میرا ہیئر سٹائل فلاں جیسا ہے، کمرے میں تصویریں لگاتے ہیں، فلاں فلاں ایکٹر، تو کھلاڑی، تو فٹ بالر، تو پتہ نہیں شوبز۔ اس کو کبھی پکڑ کے پوچھو نا، یار تم جس کے فالوور ہو، جس کے فین ہو، کبھی اس نے تمہارے لیے کوئی خیر خواہی کی؟ تمہارے لیے کوئی تمہارا احسان کیا، تمہاری مدد کی؟ تو کہتے ہیں یار وہ تو بہت مشہور آدمی، وہ کدھر ہم کو جانے گا، بہت بڑا آدمی، میری تو ملاقات بھی میں اچھا بہت لگتا ہے، میں اس لیے اس کے سٹائل اپناتا ہوں۔ اللہ کے بندوں، میں اس سے محبت کی بات کر رہا ہوں کہ جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے وہ تمہارے لیے دعائیں کرتا تھا۔ دنیا میں تشریف لائے میرے آقا، دنیا میں تشریف لائے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ ارے میں اور آپ دنیا میں نہیں آئے تھے، وہ راتوں کو جاگتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے رہے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت میرے حوالے کر دے۔ اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، اللہ نے معراج کی رات بلایا، ادھر بھی مجھے اور آپ کو یاد رکھا، وہاں بھی ہمیں نہ بھولے۔ سنو سنو، جب میرے آقا کو قبر انور میں اتارا جا رہا تھا، ایک صحابی نے دیکھا نبی پاک کے ہونٹ گردش کر رہے ہیں، کان قریب لے گئے، وہاں بھی امتی امتی کی صدائیں بلند ہیں۔ آقا قبر منور میں بھی مجھے اور آپ کو یاد کر رہے ہیں، اور یہ یادگاری، یہ امت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ نبی پاک روز قیامت کیا کریں گے؟ سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، اور جو انبیاء ہوں گے سب کو نور کے منبر دیے جائیں گے، سب انبیاء اپنے منبر پر بیٹھیں گے۔ میں اس وقت تک اپنے منبر پر نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں نہ لے جاؤں۔ ہے کوئی اتنا خیال رکھنے والا تمہارا؟ ہے کوئی؟ بلکہ وہ دن ہوگا۔ آج سب سے زیادہ خیال کون کرتا ہے؟ ماں کرتی ہے نا، والد کرتا ہے، سب سے زیادہ ہمارا خیال ماں باپ رکھتے ہیں۔ مگر قیامت کے دن ماں بھی نہیں پوچھے گی، والد بھی نہیں پوچھے گا، وہاں کون پوچھے گا؟ وہاں کون مدد کرے گا؟ میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، کوئی ساتھ نہیں دے گا ان کے سوا رضا، کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ والد کو نہیں پتا ہوگا کہ بیٹے پر کیا گزر رہی ہے، مگر آقا ادھر بھی پکڑ پکڑ کر اپنے گناہگار امتیوں کو شفاعت کر رہے ہوں گے، وہاں بھی نبی پاک ہمارا خیال رکھیں گے۔ ارے اتنی کیئرنگ پرسنالٹی ہے، پھر بھی ان سے محبت نہ کریں، پھر بھی ان پر سب کچھ قربان نہ کریں۔ سبحان اللہ، مومن پرفیکٹ ہونے کے لیے ضروری کیا تھا؟ جناب اس سے پیار کیا جائے، نبی پاک سے اتنا پیار کیا جائے کہ سب سے زیادہ کیا جائے، اپنے گھر بار، اپنی اولاد، اپنے بچوں، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ نبی پاک سے محبت کی جائے۔ مگر ایک کوشچن کریٹ ہوتا ہے کہ محبت تو کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ اچھا جناب کیوں ہوتی ہے؟ حسین ہو تو ہوتی ہے، اسپیشل ہو تو ہوتی ہے، کیئرنگ ہو تو ہوتی ہے۔ اگر حسین سے محبت کرنی ہے تو میرے آقا جیسا حسین اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اگر کسی باکمال سے محبت کرنی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا باکمال کوئی نہیں۔ اور اگر جناب کسی اسپیشل سے، کسی کیئرنگ پرسنالٹی سے، خیال رکھنے والے سے محبت کرنی ہے، احسان کرنے والے سے محبت کرنی ہے، تو محسن انسانیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو ہر صورت میں رب نے بنایا ہی ایسا ہے اپنے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ سب کچھ ان پر قربان کیا جائے اور انہی سے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ ہمیشہ نبی پاک کے در سے عطا ہی ملتی رہی۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اقدس کتنا منور تھا۔ ایک خاتون نبی پاک کی بارگاہ میں آئی،
حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک خاتون چادر لے کر آئیں، کہتے ہیں حضور میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے اور آپ کے لیے لائی ہوں۔ اچھا، نبی پاک کو اس وقت چادر کی ضرورت بھی تھی، پیارے آقا نے وہ چادر لی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ چادر لی اور ہماری طرف نکلے، نبی پاک نے تہبند اس چادر کی باندھی ہوئی تھی۔ تو ایک صحابی نے کہا حضور بڑی پیاری چادر ہے، مجھے عطا فرما دو۔ اللہ اکبر، نبی پاک اس مجلس سے اٹھ کر گئے، اب ظاہر تہبند پہنا ہوا تھا، تبدیل کیا، واپس آئے اور وہ چادر اسی صحابی کو عطا فرما دی۔ تو باقی صحابہ نے کہا کہ آپ کو معلوم تھا پیارے آقا کو چادر کی حاجت ہے، وہ خاتون اپنے ہاتھ سے بن کر لائی تھی، کتنی پیاری چادر تھی، آپ رہنے دیتے۔ مگر وہ صحابی بھی کمال کے تھے، وہ کیا کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی ہے، وہ صحابی سے کہا انہوں نے کہ پیارے آقا منع تو فرماتے نہیں ہیں، آپ نے کہنا تھا، انہوں نے دے ہی دینی تھی، لیکن آپ کو نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر، وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے صرف اس لیے یہ چادر کا سوال کیا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو بطور تبرک میرا یہ کفن بن جائے۔ اور راوی لکھتے ہیں ایسا ہی ہوا، وہ صحابی جب انتقال ہوا نا تو وہی چادر جو نبی پاک نے ایک بار استعمال فرمائی تھی ان صحابی رسول کا کفن بنا اور وہ قبر میں اسے ساتھ لے کر گئے۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، نبی پاک کی سخاوت کی کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ اب اچھا، اب نبی پاک اپنے دور میں اپنے صحابہ میں تو سخاوت فرماتے رہے، کسی کے ذہن میں وسوسہ آ سکتا ہے کہ اب تو پیارے آقا پردہ فرما گئے، اب ہمیں ان کی کرم نوازی کیسے ملے گی، تو یہ وسوسہ کبھی بھی ذہن میں نہ آنے دیں۔ یاد رکھیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام حیات حقیقی، دنیاوی، روحانی اور جسمانی سے زندہ ہیں۔ آپ مزارات طیبہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، روزی دیے جاتے ہیں، جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں، زمین و آسمان کی سلطنت میں تصرف فرماتے ہیں۔ نبی پاک کی حدیث سنو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یعنی حضرات انبیاء اپنے مزارات میں زندہ ہیں اور نماز ادا فرماتے ہیں۔ جبکہ ایک اور حدیث پاک میں ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا بے شک اللہ پاک نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے۔ اللہ پاک کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی بھی دی جاتی ہے، بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرات انبیاء کرام کے لیے مزارات سے باہر جانے اور آسمانوں اور زمین میں تصرف کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ اس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں ایک بار مدینہ منورہ میں سخت بھوک کے عالم میں سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو کر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھوکا ہوں، یکایک آنکھ لگ گئی، اسی دوران کسی نے جگایا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی، چنانچہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر آیا تو میزبان نے کھجوریں، گھی اور گندم کی روٹی پیش کی، کہا پیٹ بھر کر کھا لیجئے۔ بات یہ ہے میرے جد امجد مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے آپ کی میزبانی کا حکم دیا ہے، اور دیکھیں بھائی اب جب بھی بھوک لگے کہیں اور مت جائیے گا، میرے گھر تشریف لے آئیے گا۔ یہ ایسی دربار ہے جہاں مانگنے میں شرمایا نہ کرو۔ اللہ اکبر، میرے رضا کا عشق رسول تو دیکھو، دنیا میں بندہ کسی کے آگے مانگے نا تو ڈی مورلائز فیل کرتا ہے، احساس کمتری ہوتا ہے، ہاتھ پیر کانپنے لگ جاتے ہیں، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ اللہ کرے کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ دعا کرو اللہ سے یا اللہ ہمیشہ ہمیں دینے والا بنائیو، کبھی مانگنے والا نہ بنائیو، کیونکہ بھکاری بننا کسے پسند ہے؟ مگر ہاں ایک در ایسا ہے جہاں کی بھیک بھی بڑے مزے والی ہے۔ ہاں بھیک میں مزہ کیسے بھائی؟ بھیک تو بے مزے کی تکلیف دہ ہوتی ہے، مگر میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک دربار ایسا ہے جہاں کی بھیک میں بھی بڑا مزہ ہے۔ کیسے؟ بندے کو دیکھ کر مانگو یار، اس کی لمٹ تھوڑی ہے، پتہ نہیں دے گا نہیں دے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس در سے مانگ رہے ہو نا اللہ نے سارے خزانوں کا مالک بنا دیا۔ رچ کے مانگنا، تھوڑی پنجابی میں کہتے ہیں رچ کے مانگنا، ہاں ذرا بھی کنجوسی نہیں کرنا، جتنا مانگنا ہے مانگنا، کیونکہ وہاں سے لا بھی نہیں ہے منع بھی نہیں ہے، بلکہ سلام عرض کیا۔ اور پھر میں سو گیا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ میرے آقا فرما رہے تھے احمد تو آ گیا، دیکھ تیرا کیا حال ہو گیا ہے۔ میں نے عرض کی انا جائع و انا ضیفک